بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس شریف بہت بڑا مرکز ہے اولیاء کرام دا، اتنا 1.25 لاکھ کم و پیش اولیاء تشریف فرمائے ہیں۔ ان وچ مین حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، دوجا سلسلہ اپنا مخدوم جہانیاں جہاں گشت دا سارا سلسلہ اتھی ہیں، اور بخاری خاندان اور گیلانی خاندان اتنا تشریف فرمائے ہیں۔ الحمدللہ جتنی بھی بزرگان دین ملتان شریف علیہ، شہباز کلندر، سب اتھوں کے فیض گیدے نے، اتھوں سلسلہ شروع تھے، اور اے مرکز ہے برے صغیر پاک و ہند وہ شریف مرکز ہے۔ اس شریف میں ہم ایک مشہور دربار کے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو مزار میں موجود ہیں ایک شخص جو ہمیں پورے مزار کا وزٹ کریں گے اور بریف کریں گے۔ آئیں ان سے آپ کو ملاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا یہاں پر خدمات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام سر۔ میرا نام خلیفہ شمیم عباس ہے قبلہ۔ ہم شجرہ نسب کے حوالے سے سرکار کے پرانے غلاموں میں سے ہیں، بس اتنی سرکار کے قدموں میں بس جھاڑو برداری کرتے ہیں سے۔ یہ سرکار یہ دربار ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری ہیں۔ جلال الدین سرخ پوش بخاری کے بیٹے ہیں حضرت سلطان سیدی احمد کبیر۔ حضرت سلطان سیدی احمد کبیر کے بیٹے ہیں حضرت سید جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیاں جہاں گشت، اور جنہوں نے زمین اور آسمان کی 2 مرتبہ سیل کی ہے سر۔ یہ حضرت ان کا مزار ہے، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے حضرت سید محمود المعروف حضرت ناصر الدین سرکار کا مزار ہے۔ ناظرین ان بزرگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ زمین و آسمان کی سیر کی ہے۔ اس کی ہم ذرا ان سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو مزار کا وزٹ کریں گے۔ سر یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ نے جو کہا کہ انہوں نے یہ کیا بات ہے؟ یہ سرکار نے جو ہے نا سرکار پوری دنیا میں جہاں گشتی کی ہے، اور وہ کافی ساریاں سرکار کی تقریباً کو 10,000 کے قریب سرکار کی بیٹھکیں بتاتے ہیں۔ 4 صوبوں یعنی پوری دنیا کی سرکار نے 2 مرتبہ سیل کی ہے، اسی وجہ سے ان کا نام یعنی جہاں گشت کا خطاب ہے سر۔ اور ان کی اولاد بھی بڑی کثیر تعداد ہے۔ ناصر الدین کے 26 بیٹے ہیں، 11 لولد، 15 صاحب اولاد، ان 15 کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اس وقت ہم مین ہال میں ہیں جہاں سرکار کی جو قبر مبارک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ارد گرد کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو بالکل سامنے دربار کے ایک دیوار بھی نظر آ رہی ہے، یہ ایک خاص دیوار ہے، اور یہ قبریں یہاں پر کیوں موجود ہیں ہم ان بھائی سے پتہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی یہ بتائیں کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا بنی ہوئی ہیں؟ یہ سرکار کا پورا خاندان ہے سی، جیسے جیسے ان کی اولادیں ہیں نا سی، آگے تو ہجرت ہے، یعنی یہ پوری دنیا میں بر صغیر پاک و ہند میں سادات کا ایک مرکز ہے، تو بڑی بڑی ہستیاں یہی ہیں، ان کی یہاں سے اولادیں آگے ہجرت کر کے اسلام کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں آگے اولادیں گئی ہیں۔ سر یہ وہ دیوار ہے، جو اس دیوار کے بارے میں بتائیں کہ وہ دیوار کی جی بالکل، یہ تاریخوں میں پایا جاتا ہے کہ جب سرکار مخدوم جہانیاں جہاں گشت یہاں سے مدینہ پاک گیا ہے نا سرکار، تو وہاں پہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میں سید ہوں، آل نبی اولاد علی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سادات آل نبی اولاد علی ہیں تو آپ نے سید ہونے کی ہمیں کوئی سند دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کیسی سند چاہتے ہیں، اگر میرا نانا پاک حضور پاک سرور کائنات اگر میرے سید ہونے کی تصدیق دے تو ان سے اور کیا زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے اور کیا سند ہو سکتی ہے۔ آپ سرکار روضہ اقدس پر گئے، سرکار ایک مرتبہ سلام کیا، دوسری مرتبہ، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک سرور کائنات نے غیبت سے یعنی آواز دی کہ یہ میری اولاد ہیں اور میرا سجادہ نشین ہے۔ وہاں سرکار 3 سال ریاضت کی ہے۔ 3 سال کے بعد سرکار کو یہ تبرکات یہاں پر سجادہ نشین ہے حضرت سید مخدوم حامد محمد نوبار المعروف مخدوم سید زمرد حسین بخاری سے، ان کے پاس وہ تبرکات موجود ہیں جو سرکار وہاں سے لے کر آئے تھے۔ تو یہ دیوار بھی انہی میں سے ہے؟ جی بالکل، وہاں سے وہ تو تبرکات ملے نا سی، حضرت امام حسن امام حسین کی تلواریں، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر، پنج تطہیر والی چادر، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کا قرآن پاک لکھا ہوا، اور حضور پاک سرور کائنات کی دستار اور رومالہ مبارک، اور بھی چیزیں ہیں۔ جب سرکار وہاں سے روانہ ہوئے تو دلی آ گئے۔ جب سرکار دلی پہنچے نا سی تو نماز عصر کا وقت تھا، تو وہاں کے لوگ نماز با جماعت پڑھ رہے تھے، تو سرکار نے نماز علیحدہ پڑھی۔ تو وہاں کا جو قاضی شریعت تھا، کیونکہ وہ اس وقت بادشاہ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے نماز علیحدہ کیوں پڑھی ہے۔
सरकार ने फरमाया ये जो मस्जिद का महराब है ये टेढ़ा है। सरकार तो उसने कहा कि अगर मस्जिद का महराब टेढ़ा है आप इसको सीधा कर लें, वरना मस्जिद गिराएंगे तो काफ़ी सारा खर्चा खराजात होगा। सरकार ने फरमाया कि इंशाल्लाह सुबह ये दीवार सीधी होगी। सरकार के भाई सदरुद्दीन राजन कतालिया उच्च में रहते थे, आप दिल्ली में थे, आपने वहाँ से याद किया, सरकार का भाई वहीं पहुँच गए। रूहानियत के ज़ोर से किबला दोनों ने भाइयों ने दीवार को सीधा किया, क्योंकि वो मुशरिकीन लोग थे। ये कदम मुबारक भी यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक है, वो भी सरकार को दिल्ली से मिला था। वो तबरुक और वो तबरुकात सरकार ने दीवार, इसी दीवार पर बैठे सरकार और एक सांप का चाबुक निकाला कि चल मई दीवार उच, वो दीवार वहाँ से चलकर यहाँ उस शरीफ में आ गई और वो दीवार ये मौजूद है सर। नाज़रीन, ये वो दीवार है जहाँ पर ये बुज़ुर्ग हस्ती बैठकर दिल्ली से यहाँ पर आए उस शरीफ में। आप वो दीवार देख सकते हैं। ये वो दीवार है जहाँ जिसके बारे में मशहूर है, जो अभी हमारे भाई ने बताया कि इस दीवार के ऊपर ये बुज़ुर्ग हस्ती दिल्ली से बैठकर यहाँ आए हैं। ये नीले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं और आपको वैसे नज़र आ रहा है कि ये तारीख़ी दीवार है और इसकी तारीख़ में ख़ास अहमियत है। अहमियत इस वजह से है कि एक तो ये औलिया अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है और ये एक करामत है औलिया अल्लाह की जो इस वक्त मौजूद है। आप सब देख सकते हैं, ये वो दीवार है जिसके ऊपर बैठकर ये जो बुज़ुर्ग हस्ती, हम कुछ देर बाद आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे, वो उस शरीफ में आए दिल्ली से। ये एक करामत है जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी भाई नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले मैंने एक बुज़ुर्ग हस्ती की ज़िक्र किया। मैंने कहा कि मैं आपको उनकी जो ज़ियारत कराऊंगा उनकी कब्र मुबारक की। अब हम मौजूद हैं उनकी कब्र मुबारक के पास। पहले भाई से हम पूछेंगे इनका तारफ़ शजरा मुबारक हमें बयान करें, उसके बाद हम आपको कब्र की ज़ियारत कराएंगे। इमाम अली नकी का बेटा है जाफ़र सानी, उनका बेटा है अली असगर, उनका अब्दुल्ला, उनका अहमद, उनका महमूद, उनका मोहम्मद, उनका जाफ़र, और उनका बेटा है हज़रत सैयद अली बोल मुईद, उनका बेटा है हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी से, और उनका बेटा है हज़रत सुल्तान सैदी अहमद कबीर, और उनके बेटे ये हैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैन अल मारूफ मखदूम जहानिया जहान गश्त, और इनके साथ ही इनके 3 बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला कताल दैलवी जिनका मज़ार दिल्ली में है, और हज़रत सैयद महमूद नर नासरुद्दीन उनका मज़ार ये साथ ही है सरकार, और तीसरे बेटे हैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैन रूमी जिनका मज़ार रूम में है, और ये दोनों बाप बेटों की मज़ारें बिल्कुल साथ हैं। नाज़रीन, आपको ये जाली नज़र आ रही है, लेकिन इस जाली के ऊपर आपको देख रहे होंगे कि धागे बंधे हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो गिरा लगाई गई है। इसकी क्या हिकमत है, क्या हकीकत है और ये क्यों बांधी गई हैं, इसके बारे में हम जानते। किबला यहाँ जो लोग आते हैं ना जी औलाद के लिए या कोई हाजत भी हो सरकार, तो यहाँ वो धागा बांधते हैं, बस उनके अपने अपने अकीदे की बात है, तो उसी रूह से बस सरकार भी करम कर देते हैं, इसी लिहाज से यहाँ धागा बांधते हैं मनोती के तौर पर। और वो देखें सामने पंगूड़े बने हुए हैं, तो वो भी जिनकी औलाद नहीं होती ना सही, तो वो यहाँ पे झूला देते हैं और यहाँ पे ये मनते मानते हैं और सरकार करम करते हैं ऐसी। तो हर अकायद के लोग यहाँ आते हैं सही। अच्छा, यानी कि झूले को वो अकीदा है लोगों का कि इसको झूला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ मांगते हैं, काम पूरा हो जाता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक अहम जगह पर खड़ा हूँ। मेरी आपको बैकग्राउंड में एक कमरा नज़र आ रहा होगा। इसकी क्या हकीकत है इन भाई से जानते हैं। यहाँ लोगों का कहना है और इनका कहना है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कब्र मुबारक, कदम मुबारक का जो है निशान है। जी, ये तारीख़ बताते हैं कि जो अंदर आपको मैंने बताया है कि हज़रत मखदूम जहानिया जानगश सरकार ये दिल्ली से लेकर आए थे, और इसमें सरकार का पाँव जो है ना सी धंसा हुआ है,
اور یہ روایات میں مشہور ہے کہ پہلے جو ہے نا ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ نہیں لگتا تھا، ابھی کافی اوپر آ رہا ہے، تو روایات میں ہے کہ جب یہ قدم مل جائے گا تو قیامت آ جائے گی اسے۔ یعنی ناظرین ایک اہم روایت ہے یہاں کی، ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جو قدم پتھر کے اندر دھسا ہوا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کا جو وہ دھسنے کا عمل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ اوپر سطح کی طرف آ رہا ہے۔ اور ان کے مطابق اور یہاں کی جو ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو سوچ ہے یا ان نے جو تاریخی سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جب یہ قدم مبارک جب وہ سطح سے برابر ہو جائے گا وہ وقت قیامت ہوگا۔ ناظرین آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ ایک شخص درخت کی جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی جو حصے تھے وہ اینٹ سے توڑ رہا تھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا تھا، ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے اس درخت کو کہ چھوٹی اس کی ٹکڑے لے کے اپنے پاس کیوں یہ رکھتے ہیں؟ اس لیے توڑے ہیں، بچہ بیمار ہے، دربار تو بن لگا ہوا ہے، تو جو چاہے سے انہوں نے اللہ شفا دیں، پیر بھی شفا دیں، اس لیے۔ اچھا ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک متبرک درخت ہے، اس سے جو یہ ٹوٹے ہوئے اس کے جو حصے ہیں یہ بچے کے یہ گلے میں ڈالیں گے اور انہیں شفا دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی اس درخت کی توسط سے۔ تو اس درخت کی کیا اہمیت ہے اس دربار میں یہ ہمیں بتائیں گے اور ہم ان سے پتہ کریں گے کہ جو یہاں دربار میں جو موجود ہیں کہ اس خاص درخت کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں اور اس میں اس کا اتنا مقدس ہونا، اس کی کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ قبلہ اس درخت پہ کسی وقت میں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گچھ سرکار کا جھولا ہوا کرتا تھا، تو اسی نسبت سے لوگ جو ہے نا سرکار یہاں پہ آ کے اس کا چھلکا اسی طور پہ استعمال کرتے ہیں، کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو اور لا علاج ہو یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں چھلکا پاٹ کر، تو سرکار اسی نگاہ کرم کرتے ہیں، ایسی شفا ہو جاتی ہے۔ ناظرین اللہ والوں کے عجیب ہی کرشمات ہوتے ہیں، وہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں ہمیشہ سائے رہتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک شخص جن کی قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کون تھے اور آج تک لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ان کا نام ہے حافظ سراج الدین، اور یہ سرکار حضرت مخدوم جہانیہ جہان گچھ سرکار کے شاگرد ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک یہ مدینہ پاک سرکار کی زیارت نہ کرتے تھے اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہتے تھے، تو یہ سرکار مخدوم جہانیہ کے غلام تھے اور شاگرد تھے اور یہ مزارات بھی ہیں جو کہ حضرت سرکار جلال الدین کی نسل میں سے محمد سرکار ناصر الدین تھے، نوبہار سرکار تھے، یہ ان کے استادگان کی مزارات ہیں۔ ناظرین میرے آپ کو عقب میں ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد حاجات۔ اس کا نام کیوں مسجد حاجات پڑا اور اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ جی مسجد حاجات یہ محمد بن قاسم کے وقت کی ہے صحیح، بعد میں اسے تعمیر کیا گیا، اور یہاں جو حاجی لوگ کسی دور میں آتے تھے نا صحیح حج پڑھنے کے لیے، تو وہ یہاں سے جب گزرتے تھے تو 1-2 دن یہاں ٹھہرتے تھے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، تو اسی لحاظ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد حاجات۔ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو سارا ایریا تھا تقریباً یہ صحرا نما ایریا تھا، اور پورے ہندوستان سے جو زائرین مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یہ ان کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھکانہ تھا، ایک ان کا سرائے تھا جہاں پر وہ رکتے تھے، اور اس سرائے کو ایک مسجد کی شکل میں بنا دیا گیا اور حج کے نسبت سے اسے حاجات کا نام دیا گیا، مسجد حاجات۔ اب ہم آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھائیں گے، آئیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو عمارت ہے مسجد کی مین عمارت ہے، یہ بھی پرانی طرز تعمیر کی ہے اور ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے جو پرانی اس کی تھی،
اور ایک بات یہ ہے کہ مسجد کو ابھی رینوویشن کی بھی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ تمام جو زیارات ہیں، جو مزارات ہیں اور تاریخی مقامات ہیں، یہ اوقاف کے انڈر ہیں. اوقاف کا کیا کردار ہے آپ کو میرے پس منظر میں ایک جو مسجد حاجات ہے، ایک تاریخی مسجد ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور یہ عمارت بھی تقریباً صدیوں سے موجود ہے، اور یہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اور جس کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اوقاف کہتا ہے کہ ہم جو جی دربار اور جو تاریخی جو ہمارے ہیں مقامات ان کی وہ حفاظت کریں گے. حفاظت آپ کو نظر آ رہی ہے جو جیسی یہ حفاظت کر رہے ہیں کردار. یہ تاریخی مسجد جو صدیوں سے یہاں موجود ہے، برصغیر کے مسلمان یہاں حج کرنے جب جاتے تھے تو اس مسجد میں آ کے وہ پڑاؤ کرتے تھے، اور اس مسجد کی حالت آپ کے سامنے ہے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.